اگر ہم نے عقیقہ کرنا ہے تو تب بھی برادری کو لے آئے. اور برادری کے بھی وہ لوگ جو دور دراز سے، جس کے پاس کرایہ ہی نہیں آنے کا، تو وہ کیسے آئے گا؟ وہ غریب تو آیا نہیں. جس نے یہ جمع تفریق کرنی ہے کہ میری آج چھٹی ہو گئی تو میری کٹوتی ہو جانی، اس نے بھی نہیں آنا. اور جو ٹھیک ہے انہوں نے ہی آنا ہے گاڑیاں کرا کے، سفر کر کے. تو ان کے لیے وہ کھانے بنائے جا رہے ہیں. وہ تھوڑا سا شوربہ بنا کے، گوشت کو خوبصورت بنا کے، آگے ٹیبلوں پہ سجا کے وہ دے دیا گیا. وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ صدقہ خیرات ہے، یہ تو غرباء اور مساکین کو کھلانے والی بات ہے. تو ہم نے پھر بھی اس کے اندر پارٹی ہی بنا لی. ہم نے دوستوں کی گویا پارٹی کر دی. کوئی ختم کا معاملہ آ جائے تو تب ہم نے وہ بریانیاں اور بڑے وی آئی پی کھانے بنا لیے اور اپنے ہی یاروں کو بلا لیا. کل ہے 40واں ہے، اس میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ تو غرباء کا حق ہے، یہ تو غرباء کا حق ہے، ان تک جانا چاہیے. غرباء ڈرتے آتے ہی نہیں، مساکین ڈرتے آتے ہی نہیں. برادری والے کیا کہ حق تو ان کا تھا. پھر ہم کہتے ہیں مسائل پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں لگتی ہیں. جب اوروں کا حق کھانا ہے تو مسائل بننے ہی بننے ہیں. جی میں نے تو عقیقہ بھی بچے کا دیا تھا، بچہ پھر بیمار ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گروی ہوتا ہے، مجھے تو کوئی نہیں فائدہ ہو رہا. اور یار تو نے عقیقہ کیا کیسے تھا؟ ٹھیک ہے یار، تیری فیملی کے جو 10 15 20 بندے آئے تھے وہ آ جاتے، اور باقی 150 تو غریب ہونے چاہیے تھے نا. تو کام تو الٹا ہے، 10 15 وہ بندے تو نے بلا لیے جو تیرے گھر کام کرنے والے تھے، تو باقی سارے تو نے اپنے لیول کے بنا لیے. ان کے لیے تو نے باقاعدہ پارٹی کر لی، تو نے بکرا ذبح کر کے سارا ان کو کھلا دیا. یار جن کے لیے کرنا تھا ان کو بلایا کوئی نہیں. پھر تو کہتے ہیں میں نے تو بچے کا عین سنت کے مطابق. یہ بھی مسئلہ سن لیں، جس بندے کے پاس طاقت ہو عین سنت اس کے لیے یہی ہے، بچہ پیدا ہو تو 2 بکرے کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے جانور میں عقیقہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے. عین سنت یہ ہے، بہترین تصویر یہ ہے، اللہ نے جس کو استطاعت دی ہو وہ 2 بکرے کرے، جس کو اللہ نے بیٹی دی ہے وہ 1 بکری کرے. لیکن بڑے جانور میں حصہ رکھ لیا جائے تو ہو جاتا ہے. اور یہ کوشش کریں کہ 7ویں دن یہ سارے معاملات کر دیے جائیں، عقیقہ کر دیا جائے، بال اتروا دیے جائیں، نام اس کا رکھ دیا جائے. یہ اصل سنت یہی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طریقہ فالو کیا جائے. اور یہ بھی ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں عقیقہ لازم ہے. جن لوگوں پر قرضہ ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بجلی کا بل ادا کوئی نہیں کر سکتے، گیس کی مشکل ہے، لکڑیوں کی مشکل ہے، آٹے دانے کی مشکل ہے، قرضہ سر پہ چڑھا ہوا ہے، وہ بالکل اپنے بچوں کا عقیقہ نہ کریں. عقیقہ کوئی فرض واجب ضروری نہیں ہے. وہ بیچارے کیا قرضے لے لے کے پریشان ہو کے اپنے آپ کو تنگی میں ڈال. جب اللہ نے تنگی میں نہیں تجھے ڈالا، مالک نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے وہ کر لے، جس کے پاس طاقت نہیں وہ عقیقہ نہ کرے. ہم میں سے ہر بندہ اچھا قربانی کی طرف، قربانی بڑی زیادہ ضروری ہے عقیقے سے. عقیقہ تو ماڑے سے ماڑا بندہ بھی کہتا ہے نا میں عقیقہ کرنا ہی کرنا، قربانی تگڑا بندہ بھی کوئی نہیں کرتا. وہ قربانی زیادہ سخت ہے عقیقے کی نسبت. عقیقے کو تو علماء نے سنت میں نہیں کہا بلکہ اس کو مستحب کے درجے میں لے آئے. اور جو درمیانی راہ چلنے والے ہیں انہوں نے سنت مستحبہ کا نام دے دیا. تو جو بندے عقیقہ نہیں کر سکتے وہ بالکل نہ کریں. قرضے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ خیرات کریں تو بڑی بات ہے، لیکن تنگ ہو کے خیرات کرنا اس کو مالک بھی پسند کوئی نہیں کرتا. کہ ایسا بندہ تنگ ہو جائے کہ لوگوں کے سامنے لوگ دروازے پہ آتے رہیں اور پریشانی کا ذریعہ بناتے رہیں.